من لا نبی بعد اما بعد صفحہ نمبر 233 سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 22 13ویں پارے کا 15 رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، جنت جہنم کا فیصلہ جب کر دیا جائے گا، اس کے بعد جہنم میں شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا تم سے، وعد الحق کی سچا وعدہ، ووعدتکم، اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، تو میں خلاف ورزی کرتا ہوں تم سے، وما کان لی، اور نہیں تھی میرے لیے، علیکم، تمہارے اوپر، من سلطان، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سلطہ اصل میں سلطان غلبے کو کہتے ہیں۔ ایک تو غلبہ ہوتا ہے زور کا، کوئی کسی کے اوپر قوت اور طاقت کے ساتھ غلبہ پائے، حکومت کے ساتھ غلبہ پائے۔ ایک ہوتا ہے کہ دلیل کے ساتھ غلبہ، کہ دلیل سے ایسے اس کو قائل کر لے کہ وہ اس عمل پہ مجبور ہو جائے۔ تو شیطان کا نہ کوئی ڈنڈے کا زور تھا، نہ حکومت تھی، نہ قوت کی وجہ سے کیا، اور نہ ہی کوئی خاص دلیل پیش کی، اس لیے کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہیں تھی میرے لیے تم پر کوئی بھی غلبہ، کوئی بھی دلیل، الا مگر ان یہ کہ دعوتکم، میں نے تم کو دعوت دی، فاستجبتم لی، بس تم نے قبول کر لی میرے لیے، یعنی تم نے میری بات کو مان لیا۔ فلا تلومونی، تو نہ ملامت کرو تم مجھے، ولوموا انفسکم، اور ملامت کرو اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، وما انا بمصرخکم، اور نہیں ہوں میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا، تمہاری فریاد کو پہنچے، یعنی اگر تم فریاد کرو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وما انتم بمصرخی، اور نہیں ہو تم میری فریاد رسی کرنے والے۔ انی کفرت، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی، اس کا جو تم مجھے شریک ٹھہراتے تھے، من قبل، اس سے پہلے۔ ان الظالمین، بے شک ظالم، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اعمال کیے نیک، کہاں داخل کر دیے جائیں گے؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم، ان کا تحیہ، یعنی ان کی آپس کی ملاقات، ان کی ملاقات کے وقت کا دعا سلام جو ہوگا، فیہا، اس میں، سلام، سلام ہوگا، ان کی آپس کی ملاقات اس میں سلام ہوگی۔ اب پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمزور لوگ جو متکبرین جن کو پیروکار تھے، ان کے ساتھ مکالمہ تھا کہ ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے رہے، کیا تم ہمیں عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ہدایت نہیں تھی، ہم تمہیں ہدایت کیسے دیتے؟ اب روو پیٹو جو مرضی کرو، یا صبر کرو، ہمارے بھاگنے کی اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ابلیس کا، شیطان کا، کہ جب معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا، یعنی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کے بعد جہنم میں جو شیطان کے پیروکار ہیں، ان کا لیڈر ان سے خطاب کرے گا، ظاہر ان کا لیڈر ہے اور یہ اس کا خطاب ہوگا، کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اللہ نے فرمایا تھا میری بات، میرے پیغمبروں کی مان لو، وحی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب، حشر نشر، جنت جہنم، عذاب، دکھ تکلیف، سکھ نعمتیں، ہر چیز ہے۔ تو اللہ کے وعدے سچے تھے، لیکن میں بھی تم سے وعدہ کرتا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، جو میں وعدے کرتا تھا وہ سارے میں وعدے کی آج خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم، شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے اور تمہیں آرزوؤں میں مبتلا کرتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا،
اور شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں، اس محض دھوکہ ہے۔ تو وہ اس وقت یہ برملا اعلان کرے گا کہ میں نے دھوکہ کیا، میں نے جھوٹے وعدے کیے۔ جیسے ہمارے ساتھ تبدیلی کے وعدے ہوئے نا، ایسے وہ تبدیلی والے وعدے وہ دنیا میں کرتا رہا، خود ہی اقرار کرے گا سارے وعدے جھوٹے تھے۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں خلاف ورزی کرتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات جو کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، قصوروار میں نہیں ہوں، میری تمہارے اوپر تو میرا کوئی غلبہ ہی نہیں تھا، کون سا میں نے تو ڈنڈے کے زور پہ تم سے یہ کام کروایا۔ آج جو دنیا میں کہتے تھے شیطان نے کروا دیا، شیطان وسوسہ ضرور ڈالتا ہے، لیکن انسان کا اپنا نفس اس کو ابار دیتا ہے برائی پر، اور انسان کو اللہ نے دو رستوں کا تعین کر کے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اچھا رستے کا انتخاب کرے یا برے کا۔ اس میں 100% شیطان کا کوئی زبردستی اس کو پکڑ کے لگانے والا معاملہ نہیں ہوتا۔ شیطان کہے گا میرے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، نہ ہی کوئی دلیل تھی۔ اب شیطان نے کوئی دلیل پیش کی ایسی کہ جسے مان کر وہ شیطان کے رستے پہ چلے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے مقابلے میں انبیاء کے دلائل کتنے وعدے، شیطان نے کوئی قوت کے ساتھ کسی کو کسی کام کے اوپر لگایا، ایسی بات بھی نہیں۔ تو وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر تو میرا کوئی غلبہ ہی نہیں تھا، کوئی سلطہ ہی نہیں تھا، سوائے اس کے الا ان دعوتکم، صرف میں نے بلایا بغیر دلیل کے تم نے مان کے میری بات مان لی، بغیر سوچے سمجھے غور فکر تدبر کے تم میرے پیچھے چل پڑے۔ تو شیطان کا سلطہ غلبہ کہاں چلتا ہے؟ سورہ النحل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ رب پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، شیطان کا زور ان پہ نہیں چلتا۔ شیطان کا زور چلتا کس پہ ہے؟ فرمایا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو شیطان کو دوست بناتے ہیں شیطان کا زور انہی پہ چلتا ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے شرک کرتے ہیں ان کے اوپر زور چلتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی پوجا پاٹ ہے، اس کی عبادت ہے، اور شیطان کا جو پجاری ہے اس کے اوپر ہی صرف شیطان کا زور چلے گا، کیونکہ اللہ کا حکم تو یہ اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی ہے ہی نہیں۔ اور شیطان کبھی کس کے پیچھے لگاتا ہے، کبھی کس کے پیچھے لگاتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے خاص ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، تیرے کسی آرزو دلانے، تیرے کسی جھوٹے وعدے، تیرے کسی مکر فریب میں وہ نہیں آنے والے، تیرے دام میں پھنسنے والے وہی ہوں گے، شیطان کے دام میں، جو شرک کرنے والے، جو شیطان سے دوستیاں کرنے والے۔ شیطان سے دوستی کون کرتا ہے؟ جو شیطانی کام کرتا ہے۔ شیطان ویسے تو کسی کے پاس آ کے اس کے ساتھ کوئی دوستانہ تو نہیں کرتا، جو شیطانی عمل کرتا ہے شیطان اس کا دوست ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، اور جو شیطان کا دوست ہو جائے اس کے اوپر شیطان کا زور پھر چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرا تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی، تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنی آپ کو ملامت کرو، وہ قصور تو سارا تمہارا تھا، بے سوچے سمجھے میرے پیچھے چلے، اب اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے نہ ملامت کرو۔ اور ہاں آج تم فریاد کرو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں روؤں پیٹوں فریاد کروں، تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میری فریاد رس نہ میں تمہارا فریاد رس۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ میں انکار کرتا ہوں جو تم لوگوں نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا اس بات سے میں انکار کرتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی شخص چاہے کسی کی بھی عبادت کرے اللہ کے علاوہ، وہ شیطان کی عبادت ہے، وہ شیطان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، وگرنہ ایسا کوئی نہیں جو کہے کہ شیطان میرا معبود ہے، تو یہ شیطان کہے گا میں انکاری ہوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن مجید کے کئی مقامات پر کیا، جو معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، جتنے بھی ان کے باطل معبود ہیں وہ انکار کر دیں گے، وہ انکاری ہوں گے کہ تم ہماری عبادت کرتے رہو۔
یکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت سے انکار کرنے والے ہوں گے. جس کو بھی آپ داتا کہیں، مشکل کشا کہیں، حاجت روا کہیں، قیامت والے دن کہے گا اللہ مجھے نہیں پتا، میری انہوں نے عبادت نہیں کی. اس کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے. تو شیطان بھی اس وقت کہے گا، حالانکہ دنیا میں ہی اس کے بارے میں علم ہے کہ وہ 100% جہنمی ہے ہمیشہ کا، پھر بھی کہے گا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو تم نے میری پیروکاری کی تم میرے پیروکار نہیں تھے، میں انکار کرتا ہوں جو اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا. اور ہاں ظالموں کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے. شیطان کے اس خطاب کے 6 نکات ہو گئے، 5-6 نکات. پہلا نکتہ یہ کہ وعدے اللہ کے سچے تھے، میرے جھوٹے. دوسرا نکتہ اس کا یہ ہوگا کہ میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، کوئی دلیل بھی نہیں دی تھی، کوئی زور سے بھی کام نہیں کر، غلبہ میرا نہیں تھا. تیسری بات کہ اب مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تو خالی کہتا تھا، پیچھے تو تم ہی چلے آتے تھے. اور پھر یہ کہ تم آج تمہاری کسی کام نہیں ہوگا، جتنی مرضی فریادیں کر لو، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں. اور یہ کہ وہ انکار کر دے گا کہ تم بھی کبھی میرے پیروکار تھے. اور آخری بات ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی کرے گا کہ ظالموں کے لیے تو عذاب بڑا دردناک ہے، آج تمہیں پتہ چلے گا. اور قرآن مجید کا اسلوب ہے جہاں پر جہنم اور اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب وہ لوگ جو شیطان کے منکر ہیں، رحمان کے ماننے والے اولیاء الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو باغات کے اندر داخل کرے گا. وہ باغات کیسے دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. فرمایا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہاں رہیں گے. اب جنت میں ان سے کوئی نعمت چھننے والی نہیں ہے. جنت کی کیا ہی نعمتیں، اب جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت مند ہو تو بیماری نہیں آئے گی. اب جو نعمتیں تمہیں ملے ہمیشگی کے لیے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ رب کے حکم کے ساتھ، ان کے رب کے حکم سے ہی. اور تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ آپس کی جو ملاقات ہوگی وہ اس میں سلام ہوگی. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل، والملائکۃ یدخلون علیہم، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ تم پر سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا آج تم پر سلامتیاں ہوں. اور سلام قولا من رب الرحیم، سلام علیکم طبتم، سلامتی ہو تم پہ، مبارکیں ہو، فادخلوها خالدین. تو وہاں پہ فرشتوں کی بھی سلامتی ہے. آپس میں جو ملاقات ہوگی اہل جنت کی، آپس میں ایک دوسرے کی ملاقات، سلامتیاں. اور جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دنیا میں کسی بشر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل میں خیال اور تصور تک نہیں آیا. جتنی انسان کے تصورات میں جا کر سوچ ختم ہوتی ہے، جنت کی نعمتوں کی ابھی ابتدا بھی نہیں ہوگی. ایسی نعمتیں رحمان کے ماننے والوں کے لیے. اور شیطان کے پیروکار جہنم میں تو جلیں ہی جلیں گے، اوپر سے شیطان ان کو مزید جلائے گا، ان کے زخموں پہ نمک چھڑکے گا، اوپر سے ان کے آپس کے مکالمے ہوں گے. اللہ سے دعا اللہ جہنم سے محفوظ کر کے اہل جنت میں ہمیں داخلہ نصیب فرما دے.